أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی سورہ حامیم مشہورہ آیت نمبر 23 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ حامیم مشہورہ کی آیت نمبر 23 کا انتہائی مشہور ترین ٹکڑا ہے، جسے تمام مقررین اپنی تقریروں میں عام طور پہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حب اہل بیت کے حوالے سے جب بھی تقریر ہوتی ہیں تو اس ٹکڑے کو ضرور بھی اس تقریر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ حب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حامیم مشہورہ کی اس آیت کریمہ کے تلاوت کردہ ٹکڑے کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ لیکن حاضرین مکرم، آپ بہت سارے مقررین کو اور بہت سارے واعظین کو اور بہت سارے مؤلفین کو بھی آپ سن اور پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس آیت کی بہت ہی لمبی تشریحات کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے معارف اور علوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی مکمل تفسیر بہت کم ہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اس آیت کریمہ کی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑا کی تفسیر اور تفصیل کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تبلیغ کے حوالے سے قریش مکہ کی طرف سے بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی تھی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پیغام کے پیش کرنے سے ان کا مقصد دنیا کی کچھ چیزیں حاصل کرنا ہوگا جو اب تک ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ برمرہ اعلان کر دیجئے گا، آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے گا، انہیں کہہ دیجئے گا لا اسألکم علیہ اجر، میں جو آپ کے سامنے پیغام وحی پیش کر رہا ہوں اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں اور آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے خالق حقیقی کی اطاعت کرو اور مجھے اس کا نبی آخر الزمان تسلیم کرو، تو اس سے میرا مقصد ہرگز کوئی نفع حاصل کرنا،
کوئی فائدہ حاصل کرنا، کوئی مزدوری حاصل کرنا، کوئی اجر حاصل کرنا نہیں ہے۔ میں اپنی اس واعظ و تبلیغ پر بالکل کسی قسم کا کوئی آپ سے اجر نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربى۔ ہاں ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ پیغام حق لے کر آیا ہوں، اس کو منوانے میں آپ پر زبردستی نہیں کر رہا۔ آپ میں سے جس کا دل چاہے مان لیں، جس کا دل چاہے نہ تسلیم کریں۔ جسے آج سمجھ نہیں آتی ہے وہ آج نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد اس کو سمجھ آ جائے تب وہ مان لے گا۔ لیکن میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اس کو تسلیم کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عقابوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تاہم میں آپ سے جو چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ میری آپ سے رشتہ داری ہے۔ اس رشتہ داری کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا رشتہ دار سمجھتے ہوئے میرے ساتھ محبت کا اظہار کریں، اور اس محبت کے اظہار کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ میرے اس نیکی کے کام میں میرے ساتھ اگر آپ تعاون نہیں کر سکتے ہو تو اس میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ قریش مکہ، آپ میرے قبیلہ ہو، آپ کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، آپ کے ساتھ میری قرابت ہے، تو میں اس قرابت کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ میرے قریبی رشتہ دار ہو، میں پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، آپ میرے اس کام میں رکاوٹ نہ ڈالو، میرے اس کام میں روڑے مت اٹکاؤ، میری راہ نہ روکو۔ برادری کے حوالے سے جو تمہیں مجھ سے محبت ہونی چاہیے تھی اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اور اس کے تقاضوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کر لو، میری بات کو تسلیم کر لو، اور اگر نہیں بھی کرتے ہو تو کم از کم میری راہ میں روڑے مت اٹکاؤ، قرابت کا خیال رکھ لو۔ مجھے بہت زیادہ ستا رہے ہو، مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہو، میں تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوں، میں وہی شخص ہوں جس کو آپ صادق اور امین کہا کرتے تھے، میں وہی شخص ہوں کہ جس کے ساتھ آپ مکہ میں سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آج کیا ہوا ہے، میں تمہارا وہی رشتہ دار ہوں، لیکن تم نے تو میرے ساتھ دشمنی اختیار کر لی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں آپ کی قرابت اور رشتہ داری کا کہ میرے ساتھ یہ دشمنی نہ رکھیں، میں آپ کی ہدایت کے لیے کام کرتا ہوں۔ آپ اپنی رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مجھے ایذا نہ دیں، میری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو قبول کر لیں، اور اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی ہے تو میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تو اس آیت کریمہ کا ایک معنی الا المودۃ فی القربى کا جو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مضبوط اور درست معنی ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ منقول ہے کہ اس لفظ کا الا المودۃ فی القربى کا معنی یہ ہے کہ میں اگر آپ سے چاہتا ہوں تو وہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ قریش مکہ میرے رشتہ دار ہو، اور سارے قریش مکہ جو قریش کا قبیلہ تھا وہ کسی نہ کسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری رکھتا تھا، چاہے وہ قریب کی رشتہ داری تھی چاہے وہ دور کی رشتہ داری تھی، لیکن وہ رشتہ دار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حوالہ دیا کہ اتنا تو خیال کرو تم میرے رشتہ دار ہو، آپ میرے ساتھ تو ایسا سلوک کر رہے ہو جیسے کہ میں بالکل ہی اس دنیا کے اندر کوئی اجنبی ہوں جو آپ کے سامنے آ کے باتیں کرنے لگ گیا ہوں۔ الا المودۃ فی القربى کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ کہا کہ میں جو دین اسلام کی تبلیغ آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس پر میں آپ سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا ہوں، ہاں اگر میرا کوئی مطلوب ہے آپ سے، میں اگر کوئی چیز آپ سے چاہتا ہوں تو وہ یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی محبت اختیار کر لو، اور تاکہ تم اللہ کی محبت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ الا المودۃ فی القربى، میں آپ سے اللہ کی محبت چاہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے لگو تاکہ تم اس محبت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں کے اندر شامل ہو سکو۔ اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے
اس کی ایک تیسری تفسیر منقول ہے، وہ یہ ہے کہ الا القربہ سے مراد آل محمد کی، الا المودۃ فی القربہ سے مراد آل محمد کی محبت ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ سے یہ کہا کہ میں آپ کو دین اسلام پہنچا رہا ہوں، اس دین اسلام پہنچانے پر میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، میں فری آف کاسٹ آپ تک پیغام ہدایت پہنچا رہا ہوں، کوئی اجر نہیں، میرا اجر سارے کا سارا اللہ کے ذمہ ہے۔ ہاں میں آپ کو اگر کہنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری اولاد اور میری جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ محبت کریں، اور آل محمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی آگے نواسے اور نواسیاں ہیں وہ سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ اور اگر اس القربہ سے مراد اہل بیت نبی ہوں تو پھر اہل بیت نبی کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام بیٹے اور بیٹیاں اور ان کی تمام اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام اولاد، حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام اولاد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تمام اولاد، اور تمام ازواج مطہرات اہل بیت نبی کے اندر شامل ہوں گے۔ اور اگر جنرل رکھا جائے اس بات کو، جیسا کہ یہاں پہ یہ لفظ بالکل عام ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، قریبی رشتہ داروں کی محبت، تو اس میں وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی شامل ہو جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پھوپھیاں بھی شامل ہو جائیں گی، حضور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے حضور کے وہ تمام رشتہ دار شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ بالکل اولین ایام میں قبول کر لیا، چاہے انہوں نے بعد میں قبول کر لیا، لیکن سارے کے سارے یہ لوگ شامل ہو جائیں گے الا المودۃ فی القربہ کے اندر، کہ میرے تمام کے تمام رشتہ دار جو کہ میرے اہل بیت سے ہیں یا میری آل سے ہیں یا ویسے میری جنرل قرابت میں ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے ساتھ آپ محبت کریں۔ تو یوں یہ تفسیر ہے جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد صرف اور صرف اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی محبت نہیں ہے، یا آل فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہی کی محبت نہیں ہے، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان رشتہ داروں کی محبت ہے کہ جو اہل بیت میں شامل ہیں یا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل قرابت میں شامل ہیں، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔